توحید کو مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانتے ہیں، قرآن کو رب کریم کا کلام مانتے ہیں، جو ملائکہ کے وجود کو مانتے ہیں، ان کے قائل ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور جہان بھی آئے گا جس میں ہر انسان کو اپنے معاملات سے نمٹنا ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس انسان نے کوئی ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا، اور اس کو یقین ہونا چاہیے کہ رب نے یہ پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اچھائیاں بڑھ جائیں گی he will be successful۔ جس کی اچھائیوں، یہ کرم ہے اس کا کہ اس نے 100% کی شرط نہیں لگائی، اس نے 100% کی شرط نہیں لگائی، اس نے A+ گریڈ کی بھی شرط نہیں لگائی، اس نے محض اپنے کرم کے ساتھ اتنا کہا ہے کہ اور کچھ نہیں، تمہارا ایوریج کا جھکتا ہوا پلڑا ایمان اور اس کے مطابق آباد سے ہونا چاہیے۔ اتنا تو کر لو، چھوٹی موٹی ہو جاتی۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کمال اس کا کام ہے، فرمایا جو بڑے بلندوں سے بچیں گے، بڑی بے حیائی سے، بڑی جو خرابیاں ہیں ان سے بچیں گے نا۔ اگر مجبور انہیں چھوٹی چھوٹی کرنی پڑے گی تو ہم ان کے چھوٹی جس کی اچھائیاں رہے گی جس کی اچھائیاں بڑھیں گی نا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی برائیاں بڑھے گی اس کو بھی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اس کے انعام جیسا کوئی انعام نہیں ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، اور اس کی سزا جیسی کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اسلام کا آغاز ہوتا ہے ایمانیات سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے، اور ان بنیادی تقاضوں سے جن کا ذکر ہوا، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کو جو مرحلہ آگے بڑھایا جائے، کہ ہم ایک مرتبہ اسلام کا ایک جو بنیادی تعارف ہے اس کو جان سکیں، اور رب کائنات اس کے تقاضوں پر اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع میں حسن عمل کی سعادت ہمارے لیے آسان فرمائے، اور یقین رکھیں کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا نا، اللہ رب الکریم نے آپ دیکھیں کہ کیسے ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے ہیں، اور لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، چند سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر محض 25 سال تک کا جو دوران ہے، اس میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقتور، سب سے بڑی اصل ریاست یہ فرما بردار کی گئی ہے۔ اس وقت کی 2 صوبہ خاص کی ان سے ایک بنانے کے تھے، اور اکثر بیشتر جب مقابلہ ہوتا تھا نہ تو فوجوں کی تعداد برابر ہوتی تھی، نہ ہی ہتھیاروں کی تعداد برابر ہوتی تھی، اور ان کے پاس سب سے بڑا ویپن کیا تھا؟ اپنے رب پر بھروسہ، اور رب ان کا فرمان ہے کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کریں گے اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ ان کا اس بات کا یقین تھا کہ رب نے ہمارے لیے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر میدان جنگ میں اترے گے نا، ان کے تقوی کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے 10 گنا بڑے دشمن پر بھی غالب کر دے گا، اور یہ سب کچھ تاریخ میں ہوا ہے۔ اور آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، میں اس سے مراد صرف میں آپ نہیں، پاکستان اور پاکستان کے حکمران نہیں، دنیا بھر کے مسلمان جو حکمران ہیں الا ماشاء اللہ، سارے کے سارے یہود اور نصارہ کی جوڑیوں میں گرنے کے لیے بیدار ہیں۔
اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے اعتراف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھ پر رحم کرے اور اس نے عمل کی سعادت والی آسان سے میں باخود دعوانا